اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ. حضرات یہ مہینہ ہم لوگوں کے لیے اس لیے بھی مبارک مہینہ ہے کہ اسی مہینے میں عید اکبر، عید اہل بیت، عید غدیر 18 ذی الحجہ کو ہے، اور 18 ذی الحجہ کو جو ہے وہ ہماری پہچان بھی ہے، ہمارا ایمان بھی ہے، اور دوسرے لوگوں سے 18 ذی الحجہ نے ہمیں الگ ایک نمائندگی دی ہے. اور 18 ذی الحجہ کے ماننے والے جو ہیں وہ روز محشر کامیاب ہوں گے، کامراں ہوں گے، داخل بہشت ہوں گے. اور جو لوگ 18 ذی الحجہ یوم غدیر اور قول قدیر کو نہیں مانیں گے وہ واصل جہنم ہوں گے. تو بہت بڑی عید ہے. آپ حضرات 18 کو ماشاءاللہ اب مومنین متوجہ ہیں اس طرف. آپ حضرات انشاءاللہ اپنی اپنی جگہوں پر خوش ہوئیے گا، اعمال کیجیے گا. ایک مومن دوسرے مومن کی تواضع کرے، شیرینی سے منہ میٹھا کروائیے. اس میں غربت امیری کی بات نہیں ہے. کسی کو اللہ نے دیا ہے وہ مومنین کو اچھی سی مٹھائی شہر کے اچھے حلوائی سے لا کے کھلا رہا ہے. غریب بیچارہ جتنے روپے کلو کی وہ مٹھائی ہے اس کی 2-3 دن کی مزدوری اتنی ہوتی ہے. سمجھ گیا؟ تو یہ اتنی مہنگی تو مٹھائی نہیں لا پائے گا. تو گھبرائیے، آپ کمپٹ لیا. پہلے جو میٹھی مٹھائیاں چلتی تھی وہ لے آئیے. اگر اس کے پیسے بھی نہیں ہیں کہ پورا پیکٹ خریدیے تو 5-10 لے لیجیے. اور اس کے بعد کسی بھی مومن سے کہیے یہ شیرینی، یہ میٹھا ہماری طرف سے اس لیے کھا لیجیے کہ آج عید غدیر ہے. تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے عقیدے اور ایمان اور یقین کی بنیاد پر ہماری 2500 روپے کلو کی مٹھائی ہلکی پڑ جائے اور آپ کے 10 روپے کے وہ کمپٹ جو ہیں وہ بھاری پڑ جائے. تو یہ کبھی کچھ نہیں کر سکتے. گھر میں اگر شکر ہے اتنی شکر لے لیجیے، اتنی چٹکی منہ میں کسی کے رکھ دیجیے. مولا کی محبت میں کچھ نہیں کر سکتے. ایک جگ میں پانی بھرا اور بھر کے ایک گلاس لیا اور سڑک پہ کھڑے ہو گئے اور جو گزر رہا اس نے کہا پانی پی لیجیے، آج عید غدیر ہے. سمجھ گیا؟ تو محبت میں دولت کی شرط نہیں ہے. اللہ نے جس حیثیت کا آپ کو بنایا ہے اس حیثیت سے آپ جو ہیں اس عید کو منائیے. امکان ہو نئے کپڑے پہنیے، نئے نہ بنا پائیں تو صاف ستھرے کپڑے پہنیے. مسکراتے میں تو کوئی چیز خرچ نہیں ہوتی ہے. مسکراتے رہیے. اس دن ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے رہیے. صیغہ اخوت پڑھیے، بھائی چارگی کا صیغہ. غدیر کیا ہے؟ مومنین کو ایک دوسرے کا بھائی بنا رہے ہیں. اب ایک جملہ میں اپنی طرف سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اگر آپ غدیر کے ماننے والے ہیں تو مومنین کو بھائی بنا کے رکھیے گا. محبان اہل بیت کو بھائی بنا کے رکھیے. اگر ہم نے غدیر کو بھی مانا اور محبان اہل بیت کو ہم نے اذیتیں دی، ان پر تہمتیں لگائیں، الزام لگائے، ان کے مال کو غصب کر دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے غدیر کے ایک جز کو بھلا دیا. تو مومنین میں بھائی چارگی، پیار، محبت، لگاؤ، ہمدردی ہونا چاہیے. اور انشاءاللہ 18 ذی الحجہ کو 10 بجے آپ حضرات پھر جمع ہوئیے گا. ماشاءاللہ یہاں اعمال ہوں گے اور اس کے بعد میاں کی جانب سے یہاں ہمیشہ
तबर्रुक का और शीरीनी वगैरह का एहतमाम होता है। एक ज़माने में ऊँट भी नहर होता था, लेकिन सरकारी कुछ दुश्वारियों की वजह से वो नहीं हो रहा। तो आप हजरात इंशाअल्लाह आइएगा, और अगर यहाँ ना आप आइएगा तो जहाँ भी आप शरीक हो पाए, करीब हो, आप जा सकते हो, वहाँ ज़रूर जाइएगा। बस इसी के साथ मैं अपना दूसरा खुतबा भी तमाम करता हूँ। अजीम का मतलब है शहादत हजरत इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम। और ये भी अजीब कुदरत का कारनामा है कि कुर्बानी अगर कैलेंडर के, अरबी कैलेंडर के हिसाब से देखिए तो ज़िलहिज आखिरी महीना है। इस 10 तारीख को इब्राहिम कुर्बानी पेश कर रहे हैं, और मुहर्रम जो है वो इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना है, और उस पहले महीने में भी 10 तारीख को इस्लाम को बचाने के लिए इमाम हुसैन ने कुर्बानी की। ये भी मैं अर्ज कर दूं कि अल्लाह की राह में जो कुर्बानी का जानवर खरीदा जाता है उसका अदब कीजिए, एहतराम कीजिए, उसके मतलब उसे मारिए नहीं, उस पर सवारी ना कीजिए। तो आप कहेंगे साहब सवारी कौन करता है बकरों पर, उस पर नहीं। बाद मकामात पर ऊँट नहर कर दिए जाते हैं अरबिस्तान में, तो अगर कुर्बानी के लिए ऊँट खरीदा है तो अब उस पर सवारी नहीं की जाएगी, बैठा नहीं जाएगा। जब बास इलाकों में भैंसे की कुर्बानी होती है, लोग भैंसे की सवारी भी करते हैं, भैंसे के ऊपर भी लोग देहातों वगैरह में। मेरे बचपन में एक जगह मजलिस पढ़ने गए थे, तो एक और बुजुर्ग भी हमारे साथ थे, तो उन्हें कहा सवारी कहाँ है, क्या बाग में खड़ी है। और अब जो बाग में पहुंचे तो वहां साहब भैंसा बंधा हुआ, तो उसके ऊपर दोषक जैसी एक लाई पड़ी हुई थी, क्या इस पे बैठ जाए। तो अब जाहिर है शहरी आदमी तो ज्यादा घबराएगा, डरेगा, मतलब बिल्कुल ना घबराएंगे, बल्कि मार के आप बैठ जाएंगे इसके ऊपर। तो अज़ीज़ान गिरामी, जैसे हमने कोई ऐसा जानवर खरीदा है बड़ा, तो उसके ऊपर अगर इस नियत से खरीदा है कि हम 10 दिन को ज़बह करेंगे, तो उसके ऊपर कुर्बानी, उसके ऊपर सवार होना सही नहीं है। इम्कान भर उसके खून को गलाजत में नहीं डालना चाहिए। इसलिए पहले लोग कच्ची ज़मीनें छोड़ते थे घर में, और कच्ची ज़मीनों में पर उसको ज़बह किया जाता था। बहरहाल अब हालात बदल गए हैं, और इस्लाम इंसान की मजबूरी के साथ अपने क़वानीन को भी आसान कर देता है। तो अज़ीज़ान गिरामी, इसके अलावा हद ये है कि उसके जो जानवर आपने ख़रीदा है उसके गले की रस्सी का भी एहतराम करो। और ये सब मुसलमान मानते हैं, वाय हो ऐसों पर जिनका नजरिया ये तो है कि जानवर का एहतराम करो, उसके गले में बंधी हुई रस्सी का एहतराम करो, लेकिन जब मुहर्रम में ताजिया का एहतराम किया जाता है, अलम का एहतराम किया जाता है, सुलझना का एहतराम किया जाता है, तो वो कहते हैं ये जायज नहीं है, ये कुफ्र है। ये जो बकरे हमारे यहाँ आए हैं, ये उस नस्ल के नहीं है जो अल्लाह ने भेजे थे। और खुद हजरत इब्राहिम ने उस फिदिये का इतना लिहाज रखा कि उसकी सींगों को खाने काबा में नस्ब किया गया। हजरत इब्राहिम के लिए दुम्बा आया था, उसकी सींगे खाने काबा में लगी रही। कब तक के लगी रही? शहादत इमाम हुसैन तक लगी रही। शहादत इमाम हुसैन के बाद जब यजीद ने खाने काबा पर आग के गोले मारे हैं और गिलाफे काबा जला है, तो उसी मौके पर वो सींगे या तो जल गई या जाया हो गई, कोई लेके चला गया। कुर्बानी हमारे यहाँ वाजिब नहीं है, मुस्तहब है। हमारे दूसरे भाइयों के वाजिब है, हमारे यहाँ मुस्तहब है, सिवाय उन लोगों के कि जो हज पर गए हैं उनके ऊपर कुर्बानी करना वहाँ हज पर वाजिब है, लेकिन जो लोग यहाँ हैं उन पर मुस्तहब है। लेकिन ये ऐसा मुस्तहब है कि जिसके लिए कहा गया है
کہ اگر پیسے نہ ہوں اور بعد میں ادائیگی کی طاقت ہو تو مقروض ہو کے بھی آپ جانور خرید سکتے. یعنی آپ سے میں نے پیسے لیے، جانور خرید لیا، لیکن مجھے معلوم ہے 2-4 مہینے بعد میرے پاس پیسے آئیں گے، میں نے آپ کو واپس کروں. ایک جانور میں کئی لوگ بھی شریک ہو سکتے ہیں، لیکن یہ کس صورت میں؟ جب غربت ہو، ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں کہ ہم جانور خرید کے لائیں، یا جانور کی قلت ہے، یا اس کو خریدنے میں یا ذبح کرنے میں ہمیں دشواری ہے، ہم نہیں کر پا رہے ہیں، گھر چھوٹا ہے، نوکری ایسی ہے جس کو چھوڑ کے ہم جا کے خرید نہیں سکتے، دیکھ بھال نہیں کر سکتے، قصاب کا انتظام مثلا دشواریاں ہیں، تو ایسی صورت میں بھی آپ شریک ہو سکتے ہو. کئی لوگ شریک ہو سکتے ہیں، ورنہ اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تو ایک قربانی آپ اپنی طرف سے اور اپنے اہل و عیال کی طرف سے کرائیں، انشاءاللہ اللہ برکت دے گا. سمجھ گئے آپ؟ بس میرا خطبہ تمام ہو رہا ہے. اللہ برکت دے گا، آپ ایک قربانی کم سے کم کرائیں. اچھا، اب اس میں یہ بھی سمجھ لیجیے، جانور بہت بوڑھا نہیں ہونا چاہیے. یہ مکروہات میں سے ہم لے آئے ہاتھی بچہ، لیکن صاحب اس کا گوشت جو ہے وہ کھانے کے لائق نہیں ہے، اتنا بوڑھا تھا کہ اس کا گوشت کھانے کے لائق نہیں ہے، تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے. زیادہ بوڑھا جانور نہ ہو، کمزور جانور نہ ہو، بیمار جانور نہ ہو. چھوٹا ہی آپ لائے ہیں، 2 سال کا جانور ہے، لیکن رکھا ہوا ہے اور پھرتیلا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ذبح کیا تو اس میں 10, 12, 15 کلو گوشت نکلا. لیکن بوڑھے جانور سے بہتر ہے کہ آپ جوان جانور، یعنی زیادہ پرانا جانور نہیں ہونا چاہیے. اور قربانی کی کھال جو ہے اس کو آپ اگر کوئی مسجد امام باڑے میں ڈونیشن کے طور پہ لی جا رہی ہے تو وہاں دے سکتے ہیں، جیسے پہلے لی جاتی تھی. اور اگر آپ خود بیچ رہے ہیں تو اس کی رقم کسی غریب کو دے دیے، زیادہ بہتر ہے. اچھا، ابھی آیت اللہ سیستانی دامہ ذل علی کے دفتر سے ایک واٹس ایپ آیا تھا جس میں ایک چیز تھی، ایک مسئلہ، وہ بھی میں بیان کر دوں کہ اگر کسی مجبوری کی بنا پر مثلا آپ قربانی نہیں کرا پائے، کسی ایسی جگہ پہ نہیں کرا پائے، کوئی مجبوری ہے لیکن پیسے ہیں آپ پاس، تو اگر ایسی مجبوری کی وجہ سے آپ قربانی نہیں کرا پا رہے ہیں تو آپ اس قربانی کے پیسے جو ہیں وہ کسی غریب مومن کو دے دیجئے، تو یہ عمل بھی مستحب ہے. یہ مسئلے کا علم اس سے پہلے مجھے نہیں تھا، میں کیوں کہوں گا، مجھے ہمیشہ سے تھا. ابھی ان کے دفتر جو ہے وہاں سے جو واٹس ایپ آیا تھا اس کے اندر ایک یہ مسئلہ تھا جو مجھے مطلب اس سے پہلے مجھے علم نہیں تھا. لیکن یہ حالت مجبوری میں ہے، جب آپ قربانی نہیں کرا پا رہے اور آپ پاس قربانی کے پیسے، تو ایسی صورت میں آپ ایسا کر سکتے ہیں. قربانی کے مسائل کے سلسلے میں عرض کرتا ہوں. آج بھی میں اسی ذیل میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں، بہت ضروری ہے کہ ہم عید الاضحیٰ میں، عید قربانی میں جو جانور خریدیں اس کے لیے چند چیزوں کی ضرورت ہے. ایک تو یہ ہے کہ اس کی عمر جو ہے، اگر بکرا خرید رہے ہیں تو اس کی عمر جو ہے وہ 2 سال ہونا چاہیے، یعنی 2 دانت کا ہونا چاہیے. اس کی 2 دانت، جو دانت تو اس کے سب ہوتے ہیں، لیکن جیسے دودھ کے دانت ٹوٹ کے پھر پکے دانت نکلتے ہیں، وہ 2 پکے دانت ہونا چاہیے. یا جس سے آپ خرید رہے ہیں اور اس کے اوپر آپ کو اگر اطمینان ہے کہ یہ جھوٹ نہیں بولے گا، کسی نے مثلاً پال رکھا ہے اور آپ کا جاننے والا ہے، آپ اس سے خرید رہے ہیں، وہ آپ کو یقین دلا رہا ہے کہ 2 سال یا 2 سال کے اوپر ہے، اور آپ کو اس کے یقین کے اوپر جو ہے اس کے کہنے پر آپ کو بھروسہ ہے، اعتماد ہے، یقین ہے، تو ایسی صورت میں بھی آپ خرید سکتے ہیں اس سے، اگر وہ مسلمان ہے اور آپ کو اطمینان حاصل ہو سکتا ہے. اور اگر آپ بھیڑا ذبح کرا رہے ہیں یا مثلاً دمبا ذبح کرا رہے ہیں یا مثلاً آپ جو ہے وہ میڈھا ذبح کرا رہے ہیں، تو اس کی عمر جو ہے 6 مہینے کے اوپر ہونا چاہیے. یعنی 7 کے مہینے میں لگ جائے تو اسے آپ ذبح کرا سکتے.
جانور میں نقص نہیں ہونا چاہیے، جانور میں جو ہے وہ نقص نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس سال ہم نے کچھ ویڈیوز دیکھے جس میں کچھ احکام بیان کیے گئے، بہرحال اس کے اوپر ہمیں کوئی تبصرہ نہیں کرنا ہے، لیکن بس اتنا سمجھ لیجئے کہ وہ نقص ہے، اگر آپ اسے نقص سمجھ رہے ہیں تو پھر وہ نقص ہے، سمجھ گیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جن علماء نے اسے جائز بھی قرار سمجھا ہے انہیں نے بھی کراہیت ظاہر کی، مکروہ قرار دیا، تو یوں ہمیں منع کیا جاتا ہے کہ مکروہات نہ کرو، اور اس پہ زور دیا جا رہا ہے آپ کسی بھی طرح کا بکرا جو ہے وہ قربان کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ایک مسئلہ اور بھی آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ اب ہماری پہچان یہ بن گئی، بہت سی چیزیں جب پہچان بن جاتی ہیں تو وہ واجب تو نہیں ہوتی ہیں، لیکن پھر اسی کو انجام دیا جاتا ہے۔ جیسے غیر سید سفید امامہ لگائیں گے اور سادات جو ہیں وہ سیاہ امامہ لگائیں گے، تو یہ نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، نہ اماموں کی سیرت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کسی امام نے بھی جو ہے وہ ایک صلوات بھیج دیجیے، کسی امام نے بھی جو ہے وہ سیاہ امامہ نہیں لگایا ہوگا، لیکن اب پہچان ہے سادات کی سیاہ امامہ۔ اگر میں سفید کے بجائے سیاہ لگا لوں تو جو جانتے ہیں مجھے کہ میں مرزا ہوں وہ اعتراض کریں گے، اور جو نہیں مجھے جانتے وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ جو ہیں سید ہے نہیں ہے۔ اسی طرح سے کوئی سید جو ہے اگر وہ مستحب سمجھ کر، جیسے ائمہ علیہ السلام نے بعض موقعوں پر عید میں عاطف امام نے سفید امامہ لگایا، لیکن اگر کوئی سید آج سفید امامہ لگا لے تو جانتے جو ہیں وہ یہ کہیں گے ان کو کیا ہو گیا، یہ تو سید ہیں کہ سفید امامہ لگائیں، اور جو نہیں جانتے ہیں وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ غیر سید ہے۔ تو کچھ چیزیں پہچان بن جاتی ہیں، پھر اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ اب ہمارے یہاں یہ پہچان بن گئی ہے کہ ہم سالم بکرا ذبح کرائیں گے۔ اب دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بہرحال لحاظ بھی رکھا جاتا ہے، اس لیے میں وہ جملے نہیں ادا کر رہا ہوں، آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو جس طرح کی قربانی آپ حضرات کراتے ہیں اسی طرح کی قربانی آپ کرائیے باحالت مجبوری۔ اگر خدا نہ کرے ایسی جگہ پر آپ ہیں جہاں آپ کو اپنی قربانی کا جانور نہیں مل رہا ہے، یا آپ ایسی جگہ کے اوپر ہیں کہ جہاں پر بہت مہنگا مل رہا ہے، یا ایسی جگہ پر آپ ہیں کہ جہاں ایک ہی ہے لیکن خریدار بہت سے ہیں، تو اس وقت شریعت اجازت دے رہی ہے۔ اب ایک چیز بتائیے آپ، مری ہوئی مرغی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کھانا جائز ہے، مری ہوئی مرغی جو ہے وہ کھانا جائز ہے، مگر کب جائز ہے؟ جب کھانے کو کچھ نہ مل رہا ہو اور بھوکے رہنے کی وجہ سے موت واقع ہو جائے تو ایسی صورت میں مردار کا کھانا جائز ہے۔ آپ کہیں مولانا نے آج کہہ دیا اب آپ مری ہوئی مرغیاں جو ہے پکا رہے ہیں اٹھا رہے ہیں، تو حرام ہے کھانا، عام حالات میں حرام ہے کھانا۔ لیکن اگر انسان ایسے حالات میں جنگل میں پھنس گیا، راستہ بھٹک گیا، کچھ حالات شہر کے اتنے خراب ہو گئے کہ آپ جو ہے باہر نہیں نکل سکتے، گھر کے اندر کھانے کو کچھ ہے نہیں، ہاں وہ ایک مرغی تھی وہ بھی بھوکی مر گئی، تو اب شریعت کہتی ہے اگر تمہاری جان کو خطرہ ہے بھوک سے تو اب اسے کھا لو۔ تو بعض چیزیں جائز ہوتی ہیں مگر اس کے ساتھ کنڈیشن لگی ہوتی ہے، کس حالات میں وہ جائز ہے۔ تو عزیزان گرامی، آپ کے بزرگ علماء نے جو کچھ رائج کیا ہے، جو چیزیں ہیں اس میں چھیڑ چھاڑ ہو تو ہونے دیجئے، لیکن آپ
کچھ غلط نہیں ہے، ورنہ ایک دن پھر پورا دین ہی ہمارا نیا پیش ہو جائے گا. سمجھ گئے آپ نہیں؟ تو عزیزان گرامی، ایک چیز یہ کہ مکروہات سے پرہیز کیجئے اور اللہ کی راہ میں بہتر سے بہتر قربانی پیش کیجئے. سب سے پہلی قربانی جانور کی کس نے پیش کی؟ نہیں، اس سے پہلے بھی قربانی ہوئی ہے اللہ کی راہ میں. جب حضرت آدم کے 2 بیٹے ہیں، ایک حابیل اور ایک قابیل، یہ 2 بیٹے ہیں. تو ایک کیا پیشہ زراعت کا تھا اور ایک کا پیشہ جو تھا وہ بھیڑوں کا تھا، بھیڑ بکری پالے تھے. تو حضرت آدم نے کہا کہ اللہ کی بارگاہ میں نذر کرو. تو جو قابیل تھا اس نے مردار گیہوں کی بالیاں پیش کی اللہ کی بارگاہ، اور جو حابیل تھے انہوں نے اپنے دمبوں میں سے سب سے اچھا دمبا، بھئی آپ نے بکرے پالے خرید کے لاتے ہیں تو سب ایک ہی جیسے نہیں ہوتے، کچھ بہت اچھے ہوتے ہیں. تو بہت اچھا دمبا اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا. اس وقت نظر کے قبول ہونے کا ایک طریقہ یہ تھا کہ وہ چیز، ایک شعلہ آتا تھا وہ غائب ہو جاتی، نور آتا تھا وہ غائب ہو جاتی. تو پہاڑیوں پہ دونوں نے رکھا